لیکوریا کی بیماری میں کیا غسل فرض ہے؟ نہیں جی، وضو کرنا پڑے گا، غسل فرض نہیں ہے۔ کیا الکوہلک میک اپ کے ساتھ عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا الکوہلک لپسٹک لگا سکتی ہے؟ دیکھیں الکوہلک میک اپ جو ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے، لہذا اس میں نماز جائز ہے۔ لپسٹک سے اس لیے اوائڈ کریں کہ وہ الکوہل پھر پیٹ میں بھی جا سکتی ہے، تو الکوہل کی بعض قسمیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں، بعض قسمیں جائز ہوتی ہیں، تو احتیاط اسی میں کہ اوائڈ کریں باہر، لیکن جب تک خارجی استعمال ہے چاہے وہ لپس پہ ہی کیوں نہ ہو تو جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں احتیاط کے خلاف ہے کہ لپسٹک میں استعمال نہ کریں، صرف احتیاطاً کہہ رہا ہوں۔ روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے، روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا۔ نعمان حمید ایبٹ آباد سے۔ خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں، لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی، پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے، تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے، کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں، تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے، لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح ہوتا ہے؟ بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش، اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے یا مینسس کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے، پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے، یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ، جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے، یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو، لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا، بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے، تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا، اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی، تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کچھ ہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے، تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں، بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح
آئی بروز بنانا بھی جائز. ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو, جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی, بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں, یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا, کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہے, کسی کی باریک ہوتی ہے, کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے, کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے. لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہو, تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئے, تو اس کی گنجائش دی ہے. تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے, نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے, حسن بڑھتا نہیں ہے, وحشت پیدا ہوتی ہے. دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے, یہ عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں, تو یہ جائز نہیں. ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے, اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز. کیا خطبہ سے سنے بغیر جمعہ ادا ہو جاتا ہے؟ کیا جمعے کا خطبہ سنے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات جمعے کی روز دیر ہو جاتی ہے اور آدمی جماعت کے بیچ میں پہنچتا ہے, تو کیا ایسے نماز ہو جاتی ہے؟ احمد صاحب کوئٹہ سے. جی نماز تو ہو جاتی ہے, مگر یہ گناہ کا کام ہے. جمعہ کے دن خطبے سے پہلے پہنچنا واجب ہے, خطبہ سننا بھی واجب ہے, تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن نماز ادا ہو جائے گی. گورا ہونے کی کریم کیا لگا سکتے ہیں؟ خواتین گورا ہونے کی جو کریم لگاتی ہیں کیا وہ جائز ہے؟ آج کل بہت سی خواتین یہ لگا رہی ہیں. جائز ہے جی, اگر کریم میں کوئی حرام, بلکہ اگر کوئی چیز شامل بھی ہو تو باہر کا استعمال ہے نا, اندرونی استعمال تو نہیں ہے, تو جائز ہے گورا ہونے کے لیے. میرا خیال ہے آپ کو اگر سوال آپ کا یہ تھا کہ کریم میں کوئی ناپاک چیز شامل تو نہیں ہوتی, تو اس میں دیکھ لیا جائے جیلیٹن وغیرہ نہ ہو, کیونکہ جو غیر مسلم کنٹریز سے جیلیٹن وغیرہ کسی چیز میں بھی استعمال ہوتی ہے تو وہ مردار کی ہڈیوں سے بھی ہوتی ہے, تو اس میں تحقیق کر لی جائے, اس کمپنی کا نام لکھ کے سرچ کر لیا جائے گوگل پہ, جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن لکھیں گے آپ, تو وہاں ایک ادارہ ہے جامعۃ الرشید کا جن کا کام ہی یہی ہے. اور اگر کسی اسلامی کنٹری میں وہ بن رہی ہے تو پھر بالکل صحیح ہے, اس میں خام خواہ شک کرنا ٹھیک نہیں ہے. باقی شاید آپ کا دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ کالے رنگ کو گورا کرنا, تو جائز ہے کالے رنگ گورا کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خواتین اگر یہ لگا رہی ہیں تو لگانے دیں ان کو. کیا حاملہ عورت دم چاشت کا پانی زمزم کا پانی پی سکتی ہے؟ ہمارے ہاں رواج ہے کہ حاملہ عورت پر نہ دم کرتے ہیں نہ زمزم کا, نہ دم چاشت کا پانی پلاتے ہیں. چاشت کا پانی کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں, اس کے بارے میں کوئی کتاب ہو تو آگاہ کیجیے. کوئی کتاب نہیں ہے, یہ بات ہی غلط ہے. حاملہ عورت سب کچھ کھا پی سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں.